نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن، آگے جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار کو آپ کا انتقال ہو گیا، اس اتوار سے پہلی جو جمعرات آئی، اس جمعرات کے دن آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا ایتونی بقرطاسن، کاغذ لاؤ، لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں کچھ ایسی تحریر لکھ کے دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حجۃ الوداع میں کیا کہہ چکے تھے؟ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں یا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ۔ یہ تو آپ 3 مہینے پہلے قرآن کے بارے میں کہہ چکے تھے، اور اوپر سے آیت بھی اتر چکی تھی الیوم اکملت لکم، دین تو کامل ہو چکا تھا۔ آج آپ پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے ایتونی بقرطاسن، کاغذ لاؤ، لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ آپ نے، اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ عربی، ایتونی یہ کسی ایک فرد کو خطاب نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، لے آؤ، جتنے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ نے کسی ایک آدمی سے نہیں کہا، حضرت عمر سے نہیں کہا بھئی عمر تم لے کے آؤ، نہیں، میرے نبی نے مطلق کہا لے آؤ۔ ان میں کون ہے؟ حضرت عمر بھی وہاں بیٹھے ہیں، حیدر کرار بھی وہاں بیٹھے ہیں، نبی پاک کے چچا عباس بھی وہیں بیٹھے، چچا زاد بھائی بھی وہی ہیں، یہ سارے لوگ قریب ہیں۔ ان سب کے سامنے کہا لے آؤ لکھنے کا سامان، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ کے دوں کہ تم پھر کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور حضرت عمر سب سے پہلے بولے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے۔ غالب علیہ الوجع، نبی پاک کو تکلیف زیادہ ہے، بیماری کی شدت ہے، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یہ جملہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، اس کے ادب پر، عربی ادب جو ہے اس پر غور کریں آپ، کتنا خوبصورت جملہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب۔ اتنے خوبصورت جملے کو مورخین نے اور ایک خاص فرقہ کے لوگوں نے حضرت عمر کے خلاف تان کا ذریعہ بنا دیا۔ نبی پاک نے قلم دوات مانگی تھی، تحریر لکھنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے نافرمانی کی۔ کیوں جی؟ نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ آپ قلم دوات لے کے آؤ، آپ نے تو مطلق کہا تھا لے آؤ قلم دوات، کاغذ، لکھنے کا سامان، میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں۔ حضرت عمر بولے، باقی سارے خاموش ہیں، حضرت عمر بولے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کیا ہے؟ اسے تان کا ذریعہ بنائیں، اور پھر اس میں سے نتیجہ از خود اخذ کیا، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، اشارتاً کنایتاً بھی کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، اخذ نتیجہ یہ کیا، حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر رکاوٹ، یہ نتیجہ از خود اخذ کر لیا کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، حضرت عمر رکاوٹ بن گئے، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ سوال میرا یہ ہے، اس کے بعد 4 دن آپ زندہ رہے، کتنے دن؟ 4 زندہ رہے،
حضرت عمر نے 4 دن تو وہی نہیں بیٹھا رہنا تھا. حضرت عمر چلے گئے, 4 دن میرے نبی زندہ رہے. نہ پھر میرے نبی نے قلم کاغذ منگوانے کا کہا اور نہ حضرت علی قلم دوات لے کر. حضرت عمر اٹھ گئے تھے تو حضرت علی لے آتے نا قلم دوات کاغذ کہ یا رسول اللہ پہلے تو عمر بیٹھے تھے, ان کے سامنے تو میری جرت نہیں ہوئی, اب وہ یہاں نہیں ہے, میں لے آیا ہوں, لکھ دو. حضرت علی بھی قلم اور کاغذ نہیں لاتے. میرے پیارے پیغمبر بھی بعد میں 4 دن قلم کاغذ کے منگوانے کا نہیں کہتے. نہیں, آپ نے کہا کہ لے آؤ قلم کاغذ. اگر یہ تحریر ضروری ہوتی تو میرے نبی کو کون روک سکتا تھا؟ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, ذرا اس کو غور سے سنیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, میرے پیارے پیغمبر جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا, بلغ, اسے پہنچائیے, اسے بیان کیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا. اگر آپ نے اس میں سے کوئی چیز چھپائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. گھبرائیے نہیں, یہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, دشمنوں سے تیری حفاظت کرنے والا میں ہوں. یہ قرآن ہے, سورۃ مائدہ ہے. اگر یہ تحریر ضروری تھی اور وحی کے مطابق تھی تو نبی پاک کو یہ امت تک پہنچانی چاہیے تھی کہ نہیں پہنچانی چاہیے؟ پھر آپ نے 4 دن کیوں نہیں مطالبہ کیا؟ کیوں نہیں آپ نے کہا کہ لے آؤ قلم دوات, میں تمہیں تحریر لکھ کے دوں؟ 4 دن تک آپ نے پھر نہیں فرمایا. اور مزے کی بات یہ ہے, اسی جمعرات کے دن, اسی جمعرات کے دن ظہر کی نماز آپ نے خود پڑھائی تھی. اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آئے. ایک دفعہ آئے اور وہ آنا بھی بڑا خوبصورت آنا تھا جب ابو بکر مصلی پہ کھڑا تھا. بیماری کی حالت میں پھر ایک مرتبہ آئے, لیکن لگاتار نمازیں جو پڑھا رہے تھے. جمعرات کے دن ظہر کی نماز آپ کی آخری نماز تھی جس میں آپ نے امامت فرمائی. آپ نے سر مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, سر پہ درد تھا سر میں, اوپر آپ نے چادر لپیٹی ہوئی تھی. ایک صحابی نے ہاتھ لگایا, اسے گرمائش محسوس ہوئی. اس نے کہا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ آپ نے فرمایا جتنا تم 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اس کے برابر نبی کو بخار ہوتا ہے. صحابی نے جب تعجب کیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اجر بھی تے انہیں ہی دیندہ ہے نا, جتنی تکلیف اجر بھی اس کے مطابق ہے. آپ بیمار ہیں, ظہر کی نماز کی امامت فرمائی. ظہر کی امامت فرمانے کے بعد آپ منبر پہ آئے, زندگی کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی خطاب نہیں کیا صحابہ سے, آخری خطبہ ہے زندگی کا. کیوں بھائی؟ اگر کسی بندے کو نصیحت کرنے کا موقع مل جائے, ورنہ تو موت آنے لگتی ہے تو موقع نہیں دیا کرتے. پچھلے دنوں لاہور میں ایک اہل حدیث عالم تقریر کر رہے ہیں عظمت صحابہ پر. قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے وہی ان کی جان نکل. موت موقع نہیں دیتی پیچھے پلٹنے کا, کوئی نصیحت کرنے کا, وصیت کرنے کا. لیکن اگر کسی بندے کو موقع مل جائے اور اسے یقین ہو کہ میری موت اب سر پہ کھڑی ہے, تو کن باتوں کی وصیت کرے گا؟ معمولی اہم باتوں کی وصیت کرے. اپنی اہلیہ کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ورثاء کو, بھائیوں کو, سب سے اہم باتوں کی نصیحت کرے گا. میرے آقا کی زندگی کا آخری خطبہ ہے.
اس کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے بیان نہیں کیا، اس میں آپ نے کہا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، خیر عبدا، عبدن دا معنی تے کرو یار، ایک بندے کو، خیرہ اختیار دیا، خیرہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا عبدن ایک بندے کو، بین الدنیا، من تو یہی ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے، لیکن میں ایک اشارہ کروں گا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے۔ دنیا دی زندگی چاہنا، حیات دنیاویہ والآخرہ، یا حیات برزخیہ، آخرت کی حیات، کون سی زندگی چاہتے ہو؟ ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ فاختار الآخرہ، اس بندے نے پسند کر لیا کس کو؟ دنیا کی زندگی کو پسند۔ پتہ نہیں تساں کیوں رولا پایا بے دنیا دی زندگی ہے، دنیا دی زندگی ہے، دنیا دی زندگی ہے، پتہ نہیں کیوں تساں رولا پایا۔ میرے نبی نے اس کو ریجیکٹ کیا، میرے نبی نے اسے ناپسند کیا، پسند کی زندگی کو کیا۔ زور سے بولو یار، میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں اور اس کا قرآن اس کی تائید کرتا ہے، قرآن اس کی تائید کرتا ہے، بل توثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، والآخرۃ خیر، قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ سورہ ضحیٰ پڑھو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ آخرت کی زندگی پہلی زندگی سے کیا ہے؟ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا وصف ہے، امتیازی وصف۔ نبی سے روح قبض کرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے یہاں رہنا چاہتے ہو؟ فرشتہ کہتا ہے میں واپس چلا جاتا، یہاں رہو۔ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر تیاری کرو۔ نبی سے پوچھا جاتا ہے، یہ ہے مقام نبوت کا، کیا بات ہے۔ بغیر اجازت ملک الموت اندر آئے نہ۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کی گود میں میرے نبی کا سر مبارک ہے، غشی طاری ہو رہی ہے، جبریل پاس کھڑا ہے، اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے نبی کا۔ جبریل پاس کھڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، کوئی بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، سلطنتوں والا ہو، فاتح ہو، پرچم کشا ہو، نہیں مانگی۔ رب نے اس کو کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا۔ یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے بلا لے ماں، یہ جبریل کہہ رہا ہے، اجازت ہوئے تے بلا لے ماں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ یہ موت جو ہے نا، موت یہ ساڈے واسطے مصیبت ہے، پتہ نہ بے شکنجا چڑھنا، کرتوت سامنے ہے نا سارے، پھر موت بڑی بری چیز ہے۔ اور ان کے بارے میں ذرا سنیے گا، ذرا سنیے گا ادھر کیا حالات ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ قد اشتاق لقاءک، انتظار کا لفظ بھی یار غلط نکل گیا۔ قد اشتاق لقاءک، تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے۔ تیری جہاں حالات یہ ہوں پھر بندہ اس دنیا میں رہے گا یا اپنے رب کے پاس چلا جائے؟ بلا لوں؟ ادھر یہ حالات ہیں،
میرے نبی نے فرمایا میں بھی تیار ہوں. بخاری کی روایت ہے، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ ہے. میرے نبی نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. کس طرف انگلی اٹھائی؟ کدھر جانا چاہتے ہیں تسی؟ کتھے رکھنا چاہتے ہو تم؟ یہاں رکھنا چاہتے، یہی ہے. اور میرا نبی انگلی کس طرف اٹھا رہا ہے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. یہ میرا موضوع نہیں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو اللہ کرے ان کے پلے کوئی بات پڑ جائے. میرے نبی کی پوری اولاد میں جو 3 بیٹے اور 4 بیٹیوں پر مشتمل ہے، سارے میرے نبی کی زندگی میں فوت ہو گئے. 6 بچوں کا صدمہ برداشت کیا، صرف زندہ رہ گئی تو ایک بیٹی زندہ رہ گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ظاہر بات ہے 7 کی محبت ایک میں جمع ہو گئی. یہ آتی ہیں تو میرا نبی استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے ماتھے کو چومتا ہے، چادر بچھا کے فاطمہ کو اس پہ بٹھاتے ہیں. کیا قسمت ہے اور کیا نصیب ہے فاطمہ کا. میرے نبی کے انتقال کے بعد اٹھا بخاری، میرے نبی کے انتقال پر ملال کے بعد سیدہ فاطمہ کہتی ہیں واہ بتاہو عجاب ربن داہو الا جبریل نناہو. واہ بتاہو، ہائے میرے بابا میں نے چھوڑ کے جبریل نال یاریاں لائیاں نہیں. الا جبریل نناہو، اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، مجھے چھوڑ دیا. سنیے گا لفظ جو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، یہاں لکھیے گا. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں من جنت الفردوس ماواہو. میرے بابا آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا، آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا. لوگ کہتے ہیں یہ جہاں دفن ہے یہ بھی تو جنت ہے. میں کہتا ہوں بالکل جنت ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میرا بابا عام جنت میں نہیں ہے، میرا بابا جنت الفردوس میں ہے. بندیالوی کوئی بات دلیل کے بغیر کہنے کا عادی نہیں ہے. اٹھا بخاری، اٹھا بخاری، بخاری میں لکھا ہوا ہے جنت الفردوس جنت کا وہ درجہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے تو میرا نبی کہاں ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے من جنت الفردوس ماوا. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو کیا کر لیا؟ عبدن. عبدن اپنا ذکر نہیں کیا، مجھے اختیار دیا مجھے، نہ عبدن. صحابہ خاموش ہیں. اتنے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، رونے کی آواز بلند ہوئی. صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو رونے والا صدیق اکبر ہے. یہ رازدار نبوت ہے. صحابہ نے کہا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا، یہاں رہنا چاہتا ہے، ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تمہیں کون بتائے کہ عبدن سے مراد، ایک لفظ ذہن میں آیا یار پہلے کبھی نہیں کہا لیکن پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. تمہیں کون بتائے عبدن سے مراد صرف بندہ نہیں ہے، کامل بندہ ہے. تمہیں کون بتائے عبدن سے مراد صرف بندہ نہیں ہے، کامل بندہ ہے. خود نبی پاک کی ذات مراد ہے.
اور نبی پاک اب بتا رہے ہیں کہ میں اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب نبی پاک کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، زور کا نماز ہے، اس میں آپ یہ سب تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لیکن جو کچھ وہاں لکھوانا چاہتے ہیں اس کا یہاں ذکر نہیں کہ بھائی میں نے تمہیں تحریر کا کہا تھا، اس میں یہ لکھوانا چاہتا تھا۔ لیکن اس خطبے سے تو معلوم ہوتا ہے تو نفیس سے اشارہ ہی ہے، اس خطبے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک نے وہ لکھنے کا سامان جو منگوایا تھا تو صدیق اکبر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے، اشارے کنایے سے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ جمعرات کے دن اسی خطبے میں جو زور کی نماز کے بعد آپ نے دیا تھا، جب صدیق اکبر روئے اور سسکیوں کی آواز بلند ہوئی اور میرے نبی کے کانوں تک پہنچی تو میرے نبی نے خطبے کا موضوع بدل دیا، عنوان ہی بدل گیا خطبے کا۔ اب عنوان کیا ہے؟ عظمت صدیق اکبر۔ نہیں سمجھو گے یار، تسی تھکے بیٹھے یار، کچھ محبت میں آؤ، محبت میں آؤ، محبت میں آؤ۔ عنوان کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب امام الانبیاء ہے، اور آپ کے خطبے کا عنوان عظمت صدیق اکبر ہے۔ میرا نبی خطیب ہے، مسجد نبوی ہے، خطبے کا عنوان کیا ہے؟ عظمت صدیق اکبر ہے۔ وہ جو سسکیوں کے رونے کی آواز میرے نبی کے کان تک پہنچی تو میرے نبی نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اتار چکا ہوں۔ حضرت عثمان نے مجھ پر احسان کیے، میں نے 1 بیٹی نہیں 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دیں۔ حیدر کرار کے احسان ہے، میں نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کیا۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں، لیکن میں نے بڑا زور لگایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتاروں، مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ واقعی ابو بکر کے بڑے احسان ہیں میرے نبی پر۔ آمن الناس بر مولائے ما، اسی کو میرے نبی نے کہا تھا، امن الناس۔ علامہ اقبال نے بالکل حدیث کا لفظ لیا ہے، علامہ اقبال نے حدیث کے لفظ کو لیا اور یہ شعر کہے ہیں۔ حدیث میں یہ لفظ ہیں امن الناس، امن سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا، الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا، اسی کو علامہ اقبال صاحب نے لیا۔ آمن الناس بر مولائے ما، بر مولائے ما، کلی میں اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو آبر۔ خدا کے لیے میرے اشارے کو بھی سمجھنا ہے اور ان لفظوں کو بھی سمجھنا ہے جو علامہ اقبال نے کہے، ہمت او کشت ملت راچو آبر، ثانی اسلام و غارو بدرو قبر، ثانی اسلام و غارو بدرو قبر، آمن الناس بر مولائے ما، کلی میں اول سینائے ما۔ واہ علامہ اقبال، اتنا اونچا اڑ گیا، اتنا اونچا اڑا ہے تو، کلی میں اول سینائے ما، سینا کوہ طور جہاں موسیٰ سے رب ہم کلام ہوا، پہلی مرتبہ موسیٰ سے رب نے ہم کلامی کی، کلی میں اول سینائے ما، جو ہمارا سینہ ہے، طور ہے، ہمارے نبی کا کلام ہے،
اس کا پہلا سننے والا ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ماں۔ دوسرے شعر میں تو علامہ اقبال نے حد کر دی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، ابو بکر نے سر کچل کے رکھ دیا۔ زکوٰۃ کے انکاری کھڑے ہو گئے، ابو بکر نے سر کچل کے رکھ دیا۔ رومیوں کی طرف لشکر جانا تھا، سارے صحابہ کہتے تھے نہ بھیجو، ابو بکر ڈٹ گئے، جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں اسے نہیں روکوں گا۔ رومیوں کے خلاف لشکر کشی، جرت ملی، مخالفین دب گئے۔ مسلمانچ بڑی قوت ہے، اے محاذوی تے، اے محاذوی تے، اے محاذوی۔ مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ علامہ اقبال اس طرف اشارہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے شعر کہے، اس کی تشریح میں کرتا ہوں۔ ان شعروں کی یہ تشریح کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، کسی نے نہیں کی ہوگی۔ علامہ اقبال کہتا ہے، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ کشت کہتی ہیں کھیتی کو، ابر بادل کو، ابر بادل کو، ہمت طاقت، قوت، دبدبا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب سنیں شعر کا مطلب۔ کھیتی جب خشک ہونے لگتی ہے، کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے، پھر بادل آتا ہے، پھر بادل برستا ہے، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، پھیلنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے، سبزہ اگتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو۔ میرے نبی نے کہا، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب کے قیامت کے دن خود اتارے۔ مسجد نبوی ہے نا، اس کی جو دیواریں ہیں، اس کے ساتھ صحابہ کے مکان ہیں، مین دروازے گلیوں میں کھلتے ہیں۔ مسجد میں آنے کے لیے انہوں نے کھڑکیاں رکھی، مکانوں کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی۔ بخاری میں اسی خطبے میں میرے نبی نے ان کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا، لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کسی مکان کی کھڑکی مسجد کی طرف نہیں کھلنی چاہیے، الا خوخۃ ابی بکر، ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی، اور وہ کس کا گھر ہوگا؟ اس تقریر سے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی جو تحریر لکھوانا چاہتے تھے اس میں خلافت کس کی لکھوانا چاہتے تھے؟ اللہ آپ کو لے جائے مکے مدینے۔ یہ کرونا کے دائیں مکے تھے، ورنہ کہیں کرونا نہیں ہوتا، بیت اللہ میں ہوتا ہے، مسجد نبوی میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، مدارس میں ہوتا ہے۔ پھر کبھی کبھی مولانا فضل الرحمان کا جلسہ آ جائے تو پھر کرونا سر اٹھانے لگتا ہے، پھر ٹرانسپورٹ بند کرو تو کرونا آ گیا۔ اللہ آپ کو لے جائے، آپ مدینے جائیں، مدینے جائیں۔ اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو مجھ سے سنیے گا، میں نے یہ منظر خود دیکھا ہے۔ نبی پاک کے قبر منور پر کھڑے ہو کے جب آپ سلام پڑھیں گے، سیدھے سامنے دروازہ ہے، اس سے آگے دروازہ ہے، بندہ باہر نکل جاتا ہے۔ آپ نے باہر نہیں نکلنا، انہی قدموں پہ پیچھے آ جانا ہے، اسی صف پر پیچھے واپس آ جانا، اس طرف چل۔ بالکل جو ٹکر پہ آپ کو دروازہ نظر آئے گا اس کا نام ہے باب صدیق، باب صدیق۔ اس باب صدیق کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ
ऐन उस जगह पे बनाया गया है जहां हजरत अबू बकर के घर की खिड़की खुला करती थी। हाज़िही खौखतो अबी बकर। तो मालूम होता है कि खिलाफत अगर लिखवानी थी मेरे नबी ने, इशारा बताता है, किनाया, कि किसकी खिलाफत लिखवाना चाहते थे। ईशा की नमाज हुई, टाइम हुआ, टाइम, सहाबा जमा हो गए। हजरत बिलाल आपके हुजरा मुबारका के उस खिड़की के पास जा कहते हैं, अस्सलात या रसूल अल्लाह, अस्सलात, नमाज का टाइम हो गया है। सहाबा तेरी दीद के मुश्ताक हैं, तशरीफ लाइए, इशा की नमाज की इमामत फरमाइए। वुजू करने लगे, गशी तारी हो, इफाका हुआ, पूछा असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली? ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया पानी लाओ, पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, फिर गशी आ गई, इफाका हुआ, असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? ला वहुम यंतज़िरूनक, नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं जाके नमाज पढ़ाऊं। पानी लाया गया, फिर गशी तारी हुई, कमजोरी है, नकात है, बीमारी है, बुखार है, सर मुबारक में दर्द है। तीसरी मर्तबा इफाका हुआ, पूछा लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं, आपका इंतजार हो रहा है। आपने फरमाया लोगों से कहो मेरा इंतजार न करें, मुरू अबा बकरिन, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़ाए। मालूम होता है मेरे प्यारे पैगंबर किसकी खिलाफत लिखवाना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, उसकी खिलाफत लिखवाना चाहते थे जिसके हवाले मुसल्ला कर रहे हैं। नमाज, दीन का अहम रुकन कौन सा है? नमाज। शरीयत का अहम रुकन कौन सा है? नमाज। नबी पाक के इंतकाल के बाद जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हुई, हजरत अली ने क्या कह के बैत की थी? हवाला ना हो, जो मर्जी सजा दो। हजरत अली ने यह कह कर बैत की थी, जिस अबू बकर को मेरे नबी ने हमारे दीन का इमाम बनाया है, मैं दुनिया के उमूर में भी उसी को अपना इमाम मानता हूं। दीन का इमाम बनाया है, यानी नमाज। नमाज ही दीन है ना। दीन का अहम रुकन कौन सा है? तो मालूम होता है खिलाफत आप किसकी लिखवाना चाहते थे, इसके इशारे मौजूद हैं। फिर एक हदीस आपको सुनाता हूं, शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो, सुनी हो तो मुझसे ही सुनी हो। आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुलाओ, मैं तेरे बाबा की खिलाफत लिखवाना चाहता हूं। वो सुन रहे हो कि कोई नहीं सुन रहे हो? एक गल तो जरा औखी समझ आती, और वो कागज कलम वाली बड़ी सौखी समझ आती है। लिखने का सामान लाओ, अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुलाओ, मैं तेरे बाबा की खिलाफत के बारे में लिखवा दूं। ये कहने के बाद मेरे नबी ने एक जुमला कहा, सुनाऊं आपको, और सुनाऊं आपको वो जुमला, या बल्लाहो वल मोमिनूना, या बल्लाहो वल मोमिनूना, अर्श पर अल्लाह इनकार करता है और फर्श पर सारे मोमिन इनकार करते हैं। किसी की इमामत को मानते हैं तो वो अबू बकर की इमामत को मानते हैं, लिहाजा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारे इशारे हैं, ये जितनी मैंने दलीलें दी हैं सब इशारे हैं कि अगर 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 लिखवाना भी चाहते थे
تو کس کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے؟ حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے رضی اللہ تعالی۔ یہ کہنا کہ میرے نبی نے حکم دیا قلم دوات لے آؤ، لکھنے کا سامان لے آؤ، ایتونی بقرطاسن، میں تمہیں ایسی تحریر لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کیوں جی؟ حضرت عمر کو کہا تھا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عمر کو کہا تھا بھی عمر تو لے کے آ، مطلق کا سب کو کہا، سب کو کہا، صرف حضرت عمر کو نہیں کہا۔ حضرت عمر نے کیا نافرمانی کرنی تھی؟ میں آپ کی سبحان اللہ یا آپ کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بتائے گی کہ آپ سارا مضمون سمجھ گئے ہیں، لیکن توجہ کریں گے پھر سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا یہاں تو قلم بھی نہیں تھا، دوات بھی نہیں تھی، کاغذ بھی نہیں تھا، اور حدیبیہ میں تو قلم بھی تھا، دوات بھی تھی، کاغذ بھی تھا۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، پتہ نہیں کوئی سمجھیا کہ نہیں سمجھے۔ یہاں تو کوئی چیز نہیں تھی بھائی، وہاں تو ساری چیزیں موجود تھی، اور تحریر لکھنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالی۔ تحریر وہ لکھ رہے ہیں، تحریر لکھی گئی، یہ معاہدہ صلح کا معاہدہ کن کے درمیان ہو رہا ہے؟ من محمد الرسول اللہ اور ادھر سہیل ابن عامر جو مشرکین کا نمائندہ تھا۔ تو سہیل نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کائے کا؟ ہم تو آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو یہاں آپ نے رسول اللہ لکھوا دیا ہے، اسے کاٹیے، اس کی جگہ پہ لکھیے من محمد ابن عبداللہ، یہ لکھی، یہ تحریر لکھی جا رہی ہے محمد کی طرف سے جو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ عبداللہ میرے نبی کے والد محترم کا نام، یہ لکھیے رسول اللہ کاٹ دیجئے۔ میرے نبی ہر صورت میں معاہدہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ فتح مکہ کی ابتدا ہو رہی تھی، آپ نے حضرت علی سے جو تحریر لکھ رہے تھے آپ نے ان کو حکم دیا رسول اللہ کاٹ دے، اور جس طرح یہ کہتا ہے بن عبداللہ لکھ دے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں لیکن ان ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ نہیں کٹ سکتا۔ میں نے نہیں کاٹنا، میں نے نہیں کاٹنا۔ عام میں سے کون ہے جس کا خیال یہ ہو، عامکانہ خیال، عامکانہ خیال، جس کا عامکانہ خیال یہ ہو کہ حضرت علی نے الیاذ باللہ نبی پاک کی بات کی نافرمانی کی ہے؟ یہ نافرمانی ہے؟ اس کو نافرمانی کہو گے؟ بظاہر تو نظر آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کاٹ دے، اس نے کہا علی کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے میں کائنات کی فرما برداریاں حضرت علی کی ظاہری نافرمانیوں پہ قربان کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ کائنات کی فرما برداریاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ محبت میں ڈوبا ہوا جملہ تھا، اسے نہیں کہا جا سکتا، اسے نہیں کہا جا سکتا نافرمانی۔ کوئی عامہ کی بندہ ہوگا جو کہے گا نبی پاک کہتے تھے کاٹ دے، حضرت علی کو کاٹ دینا چاہیے تھا، کوئی عامہ بندہ ہوگا، کوئی نافرمانی نہیں، یہ محبت کی انتہا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی انتہا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت عمر کہتی ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ آپ ذرا ذہن میں لائیے حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟
میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ، یہ کہہ چکے تھے۔ اب یہاں 4 دن پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں ایک اور تحریر لکھ کے دوں، اس پر عمل کرو تو گمراہ نہیں ہوو گے، جبکہ 3 مہینے پہلے کہہ چکے ہیں۔ اور وہاں الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت اتر چکی ہے۔ اوے لوگا، میرے نبی امتحان لینا چاہتے تھے، انہاں میرے یارانو او خطبہ یاد ہے کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ انہوں ایک خطبہ یاد ہے، میرے نبی نے امتحان لیا اور حضرت عمر 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا تھا، اسی لیے میرے نبی نے دوبارہ نہیں کہا کہ لے آؤ لکھنے کا سامان۔ میرے نبی حضرت عمر کے جواب پہ مطمئن ہو گئے، حضرت علی بھی مطمئن ہو گئے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے جواب پر کیا ہو گئے؟ مطمئن۔ تو حضرت عمر کی رائے آپ نے دیکھی، حضرت عمر کی زیرکی آپ نے دیکھی، ان کا فہم آپ نے دیکھا ہے، کہاں نظر پہنچی ان کی کہ میرے نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک امتحان لینا چاہتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ 3 مہینے پہلے بھی تو کہہ چکے تھے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، تو وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے جمعے پہ، لیکن جمعے بھی آتے رہیں گے، آپ بھی آتے رہیں گے، میرے بارے میں بھی دعا کرتا ہوں، تو یہ بیان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس مضمون کو تھوڑا سا میں نے اور بیان کرنا ہے۔ وہ تسی کیتی کرو، وہ میں نہ بھی کہوں تو لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، بس دعا کر دیا کرو۔ بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، نوجوان آئے ہیں، بچے ہیں، اللہ کرے یہ سمجھ جائیں۔ اسی حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک تالاب کے کنارے جسے خم غدیر کہتے ہیں، میرے نبی نے ایک خطبہ دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہمارے احباب کہتے ہیں یہ خلافت علی کا اعلان تھا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ نے اس وقت حضرت علی کی بیعت کی تھی، ان کے یہ نبی پاک کا وصی ہے اور نبی پاک کے بعد خلیفہ حضرت علی ہوگا، یہ بیعت کی خم غدیر میں۔ اور اس حدیث کو بہت بیان کیا جاتا ہے، زبان زد عام ہو گئی ہے، من کن تو مولا فالی، من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کا، حالانکہ مولا کا معنی خلافت ہے ہی نہیں، کسی جگہ پہ بھی مولا کا یہ معنی نہیں لکھا ہو، مولا بمعنی خلیفہ، مولا بمعنی امام، کوئی نہیں۔ میں جو اشارہ کروں گا تو ذرا اشارہ میرا کتنے لوگ سمجھیں گے، ذہین لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان حجۃ الوداع سے واپسی پر خم غدیر کے موقع پر ہو چکا تھا، آج اپنے انتقال سے پہلے میرے نبی پھر ان کی خلافت لکھوانا چاہتے ہیں، معلوم ہوندہ خم غدیر علی گلتے توہانوی اعتبار کوئی نہیں۔ اگر وہ اعلان ہو چکا تھا تو آج کسی تحریر کی ضرورت نہیں، بات تو پکی ہو گئی تھی، 1 لاکھ کے مجمع کے سامنے اعلان ہو گیا تھا، تو بات وہاں پکی ہو گئی، اب کیا ضرورت تھی اس کے لکھوانے کی؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، زبان زد عام ہو گئی، کیا سنی کیا اہل تشیع، ہر ایک کی زبان پر ہے، بچوں کی زبان پر بھی ہے، لیکن ہم اہل سنت اور اہل سنت کے علماء اور خطباء اس حدیث کو عام نہ کر سکے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو، سارے صحابہ موجود ہیں، کیوں بھائی حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے؟ بیر سفر پہ گئے ہوئے تھے کہ مدینے میں تھے؟ مدینے میں، میرے نبی کے چچا عباس مدینے میں، حضرت عباس کے بیٹے مدینے میں،
حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل مدینے میں، حضرت حسن حضرت حسین میرے نبی کے پیارے نواسے مدینے میں، برادری کے لوگ مدینے میں، نواسے مدینے میں، چچا زاد بھائی مدینے میں، داماد مدینے میں، چچا مدینے میں، اور میرا نبی کہتا ہے میرے گھر کے لوگ پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، میرے گھر کے لوگ پیچھے ہوں گے، ابو بکر ہو۔ ہمارے تلگنگ کے ایک عالم مولانا محمد عبداللہ صاحب ہمارے پاس پڑھتے رہے، ہمارے مدرسے میں پڑھتے رہے، ان کا بیٹا بھی ہمارے مدرسے میں پڑھتا رہا، وہ خود بھی پڑھتے رہے، ان کے بیٹے نے بھی دورہ حدیث ہمارے پاس کیا، مولانا عبداللہ صاحب بھی ہمارے پاس پڑھتے رہے۔ گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا۔ بڑے مخلص عالم تھے، بڑے مخلص عالم تھے، اور تلگنگ کے علاقے میں وہ ہمارے نمائندہ تھے، اشاعت و توحید کا بڑا کام کیا انہوں نے، ان کی مغفرت کی سب لوگ دعا کریں گے جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے مسجد کے سامنے جو دکانیں ہیں ان میں بڑا پرانا ہمارا ایک ساتھی رمضان سیکلوں والا جانی کے نام سے، جانا کے نام سے معروف تھا، گزشتہ دنوں اس کا بھی انتقال، تو ہمارا نمازی تھا وہ، تو اس کے لیے بھی سب احباب نماز کے بعد دعا کہ، بلکہ میں تو ہر جمعے پہ عام کرتا ہوں سب فوت شدہ لوگوں کے لیے، جتنے مومن مسلمان مرد و عورت جتنے لوگ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں سب کے لیے دعا کیا کرو، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ویسے تو ہم ہر نماز میں مغفرت کرتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، یہ دعا تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور تمام مومنوں کے بارے میں بھی یہ دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، تو ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں ہر وقت ہر نماز کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔